نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین کی لاریب بے عیب کتاب، عظیم کتاب، جس کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. دعا کرو اللہ رب العالمین نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا صدقہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ یہ الحمدللہ آج 30 آیات مکمل ہو جائیں گی. آج کے درس میں بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو کہ بہت ہی اہم ترین ہیں. کوشش کریں کہ یہ پورا درس قرآن سنیں اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے لیے بخشش کا سامان بنائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں. اس نیت سے شیئر کیا کریں کہ یہ میرے لیے بخشش کا سامان بنے اور میرے اعز و اقربا کے لیے ایصال ثواب کا یہ سامان بنے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، بے شک اللہ یا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر کی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے، نازل ہوئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سے گمراہ کرتا ہے اس سے اللہ بہتروں کو، اور بہت سے لوگوں کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت عطا فرماتا ہے. وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو. یعنی اللہ رب العالمین کی منشا و مرضی ہے، جو مرضی کسی چیز کی مثال دے، جس طرح کی مرضی وہ مثال دے سکتا ہے، وہ مالک و مولا ہے. تو اس لیے کفار اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کو کیا بنی کہ اس طرح کی چیزوں کی وہ مثالیں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے رد میں یہ فرما دیا کہ رب اپنی منشا و مرضی کا مالک ہے. وہ مالک ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی کیا ٹینشن ہے. تو مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو
اس لیے اللہ فرمایا اور فاسقین وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، یعنی نافرمان جو ہیں وہی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ جو ایمان کی حد اور اللہ کے حکم سے خارج ہونے والے ہیں۔ تو آگے اللہ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو اسے پختہ باندھنے کے بعد اور کاٹتے رہتے ہیں اس سے حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو وعدہ لیا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر خلوص دل سے ایمان لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور آپ کی عظمت اور رفعت کو چھپانے کی کوشش نہ کریں گے، تو انہوں نے ایسا نہ کیا۔ یا اس عہد سے مراد وہ ہے جب عالم عربہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے اعتراف کیا تھا، جواباً کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں۔ اس سے یہ مراد بھی عہد لیا جا سکتا ہے۔ تو خسارہ پانے والے کیوں؟ کیونکہ فساد پھیلاتے ہیں، کھیتیوں کو جاڑ کر اور بدکاریاں کر کے، صاحب قرآن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انکار کر کے، تو انسانوں کو قتل کرتے، فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اصلاح کی بجائے فساد کو اختیار کیا۔ جب اللہ نے کفار کے اوصاف اور ان کی لادینی اور بیہودہ گفتگو کا ذکر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ نقصان والے ہیں، یہ گھاٹے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیوں کر تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس طرح اسی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ اس کے وجود پر انگنت دلائل موجود ہیں؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم فقط عناصر غذائیں ملا جلا، پانی، نطفے، جمع و خون، گوشت کے لوتھڑے، بغیر روحوں کے اجسام تھے، اس نے روح پھونک کر تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اگرچہ انسان 10 اجزاء سے مرکب ہے، جن سے 5 کا تعلق عالم خلق سے ہے، مثلا عناصر اربع اور نفس حیوانی جو ان عناصر سے پیدا ہوتا ہے، اور 5 کا تعلق عالم امر سے ہے، مثلا دل، روح، سر، خفی، اخفی، یعنی جیسا کہ صحیح فراست اسلامیہ سے ظاہر ہوا، اس آیت مقدسہ میں دلیل ہے کہ ان 10 عناصر میں بنیادی اور عمدہ 4 عناصر ہیں، خصوصاً مٹی کا عنصر۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا خلقکم من تراب، اور کافر یعنی شیطان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی میں پیدا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اسی وجہ سے انسان اللہ کی رویت کے ساتھ مختص ہے، جبکہ لوگ مشاہدہ قلبیہ کو بے فائدہ چیز سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کردہ بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کے مراد کیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو وہ تمہیں زندہ کرے گا، مگر قبر میں انسان زندہ نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی اجزائے عشرہ کی ترکیب سے عبارت ہے اور یہ چیز قبور میں نہیں ہوتی۔ لیکن اجزائے عشرہ کی ترکیب کا نہ ہونا قبر میں ثواب و عذاب کے منافی نہیں۔
کیونکہ عذاب و ثواب اجزائے بسائط پر ہوتا ہے۔ ایماندار کے لیے عذاب قبر اور ثواب قبر کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل ایمان اس سے نہیں بھاگ سکتا کہ بھئی وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے وہ بندے سے اپنا حساب لے سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، جزا دے سکتا ہے۔ وہ اس کی قدرت الہیہ ہے، اس کی قدرت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر حشر کی طرف تم اس پلٹ کر جاؤ گے اور وہ تمہیں اعمال کی جزا دے گا اور تمہیں اس کے حوالے سے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے اگر خطاب قیامت کے منکرین کو ہو تو اس وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلائل کے قیام کے بعد قیامت کا علم ان کے ذہنوں میں آ چکا تھا اور اس پر انہیں آگاہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین ان چیزوں پر قادر ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، سب کا سب پھر توجہ فرمائی اوپر کی طرف، تو ٹھیک ٹھاک اللہ رب العالمین نے بنا دیا انہیں 7 آسمان۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی دنیا کی تمام اشیاء تمہارے فائدے کے لیے، بعض سے تم بالواسطہ، بعض سے تم بلا واسطہ نفع حاصل کرتے ہو۔ ان میں تمہارا دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ تم ان اشیاء میں غور و فکر کر کے توحید و رسالت اور قیامت پر ایمان پختہ کر سکتے ہو۔ دینی فائدہ اس میں ہے۔ آسمان کی طرف نہ توجہ کرے تو سوچ سکتا ہے کہ یہ دیکھو وہ میرا رب ہے جس نے اس آسمان کو بنایا۔ بھائی بتوں کو پوجنے والوں، بت پرستی کرنے والوں سے میرا سوال ہے کہ بھائی آپ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتاؤ ان بتوں کو بنایا کس نے ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہاڑ ہے؟ پتھر ہے؟ تو پتھر کو بنانے والا کون ہے؟ بت کو تراشنے والا، اس کے لیے اوزار، اور جو کہ خود انسان نے بنائے۔ تو وہ ساری چیزوں کا تخلیق کرنے والا کون ہے؟ یہ انسان کو کس نے بنایا؟ حضرت انسان کو کس نے بنایا؟ تو جواب یہی ہوگا، اللہ نے۔ آخر ہر ایک کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور ہر ایک کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ تو ابتدائے انسان کیا ہے؟ ابتدائے بت جس کو پوج رہے یہ کیا ہے؟ تمہیں خود ہی اندازہ روشنی ہو جائے گی کہ یہ جو بت ہے اس کی ابتدا کیا ہے۔ آج کے نوجوان نسل کو میں کہوں گا، یہ دیکھیں موبائل ہے، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، اب اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے آپ جب ڈبہ کھولتے ہیں یا آپ کمپنی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ سارا پتہ چل جائے گا۔ یہ کمپنی فلاں ملک کی ہے، فلاں علاقے میں ہے، فلاں جگہ پہ ہے، یہ فلاں چیزیں ملا کر یہ بنائی گئی ہے۔ یہ موبائل کی کمپنی یہاں پر ہے، فیکٹری ہے، وہ پھر بعض سارے آپ دوائیوں پہ لیبل لگا ہوتا ہے، وہ اجزائے ترکیب بھی لکھا ہوتا ہے اس پہ، بے شک اس کے اندر وہ چیزیں نہ ہوں لیکن وہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کر کے ان چیزوں کو بنایا گیا۔ تو بھائی ابتدائے انسان، ابتدائے دنیا، ابتدائے یہ ہر چیز، اس کی ابتدا کیا ہے؟ اب آپ بیج دیکھ لیں، بیج کو مٹی میں ڈال دیا، اب اس کو اگانے والا کون ہے؟ آپ نے 10 بیج بو دیے، ان میں سے 2 اگے، 8 ضائع ہو گئے۔ آپ نے 10 بیجے، 10 کے 10 اگ گئے، تو وہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں سما کا کلمہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے درمیان فرق اور زمین کی تخلیق پر آسمان کی تخلیق کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کا ذکر کے بعد فرماتا ہے ثم کان من الذین آمنوا۔ تو یعنی اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے،
اور یہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین خالق ہے اور وہ مالک ایسا ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. تو مفسر تفسیر مظہری کہتے ہیں کہ انہوں نے افلاک کی تعداد ستاروں کی حرکات کی تعداد کے اعتبار سے بات کی. تو جب علماء فلکیات نے تمام ستاروں اور سورج کو ایک دن اور ایک رات میں گردش کرتے دیکھا تو فلک الافلاک کو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ تمام افلاک کو گھیرے ہوئے اور ہر ایک کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت دینے والا ہے. پھر جب انہوں نے 7 ستاروں کے سوا باقی تمام ستاروں کی حرکت کو ایک طریق پر دیکھا، حرکات 7 کو سرعت، سستی اور مختلف طریق پر دیکھا اور عرض پر بروج شمالیہ سے بروج جنوبیہ کی طرف دیکھا اور اس کا برعکس دیکھا تو افلاک کی تعداد کو ان کے حرکات کے اعتبار سے ثابت کیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی دلیل ہے اس کی ذات کی اور اس کے رب ہونے کی. اور اہل ایمان کے لیے اس کا بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. آئیے ایک بڑی طویل حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. میں نے چونکہ شروع میں کہا تھا کہ آج بڑی اہم ترین قسم کی جو ہے میں معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں. زمین و آسمان کی مسافتیں، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف مسافتیں اور ان کا سفر اور ان کی منزلیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرماتے کہ ان کے اوپر ایک بادل نمودار ہوا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. دیکھیں صحابہ کی عظمت، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جانتے، نا کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہ جامعہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا یہ بادل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اسے اس قوم کی طرف لے جا رہا ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتی اور اس سے دعا نہیں مانگتی. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ آسمان محفوظ چھت اور ایک موج ہے جو رکی ہوئی ہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے درمیان اور اس سے پہلے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کا وہی عرض اور وہی جملہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ. پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے اس آسمان کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. پھر اسی طرح آپ نے 7 آسمانوں کا ذکر، ہر 2 آسمانوں کے درمیان زمین اور پہلے آسمان یعنی 500 سال کی مسافت کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا تم جانتے ان 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ان کے اوپر عرش. فرمایا عرش اور آسمان کے درمیان ہر 2 آسمانوں کے درمیان جیسی مسافت ہے. پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ زمین ہے. پھر فرمایا زمین کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا زمین کے نیچے ایک اور زمین، ان دونوں درمیان 500 سال کی مسافت ہے. یہاں تک کہ آپ نے 7 زمینوں کا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میں محمد کی جان ہے، اگر تم نچلی زمین کی طرف ایک رسی لٹکاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ کی عرش پر گرے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. حضرات گرامی قدر،
امام ترمذی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت تلاوت کرنا دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدرت اور بادشاہی میں گرے گی، اور اللہ تعالیٰ وہ رسی اللہ تعالیٰ کے علم قدرت اور بادشاہی میں گرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، مگر وہ عرش پر ہے، جیسا اس نے خود ہی کتاب میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ حضرات گرامی قدر، آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے؟ زمین میں جو فساد کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تیسری نعمت کو بیان فرما رہا ہے اس آیت مقدسہ میں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں پر ان کو فضیلت دینا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو صرف آدم علیہ السلام کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی اولاد کو بھی شامل کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے اس آیت مقدسہ کے اندر انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان فرمایا، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا، اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور اس میں پہاڑ اتوار کے دن پیدا فرمائے، درخت سوموار کے دن پیدا فرمائے، ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، اور اس میں جمعرات کے روز جانور پھیلائے، اور جمعے کے دن عصر کے بعد تمام مخلوق سے آخر میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور دن کی آخری گھڑی عصر سے رات تک۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق 7ویں دن زمین کی تخلیق کے بعد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر انسان کی تخلیق اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں سے میں نے پوچھا تھا اور انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض اس لیے نہیں کیا تھا، جیلسی میں نہیں کیا تھا، حسد کی بنا پہ نہیں کیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سا کلام افضل ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا تھا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلام، یہ تسبیح سب سے افضل ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام رب کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابن حبان نے حضرت انس سے روایت کیا
کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تاکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اللہ، یہ رب کا قرب ہے، اللہ کی ذات کا قرب ہے. اور آج جو میں اگلی معلومات دینا چاہتا ہوں، جو اللہ کا قرب لینا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا ایک بندے سے، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری عادت کیوں نہیں کی؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار میں کیسے تیری عادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا اور تو نے اس کی عادت نہ کی؟ تجھے معلوم نہیں؟ اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اور پھر بندے سے رب کہے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کچھ نہیں کھلایا. تو عرض کرے گا، مولا تو تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے. رب فرمائے گا، یاد کر فلاں وقت فلاں دن ایک بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا، اگر تو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اللہ اکبر. یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دوستو، اگر کوئی آپ سے کھانا مانگتا ہے نا تو اس کو کھانا ضرور کھلایا کریں. روٹی مانگتا ہے اس کو اچھے طریقے سے بٹھا کے کھلائیں. ہاں، بہت سارے پروفیشنل مانگنے والے روٹی کے نام پہ پیسے مانگتے ہیں. آپ کسی کو، اگر کسی نے پیسے مانگنے والا کوئی بھوکا ہوگا، اس کو آپ بڑے ادب سے پیار سے ہوٹل پہ لے جائیں، گھر لے جائیں، گھر کے دروازے میں، گھر بیٹھک میں بٹھا کے ان کو اچھے طریقے سے کھلائیں، پانی ٹھنڈا پیش کریں، اس کو کھلائیں. اگر کوئی آپ کے محلے میں آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں. اس کو کھلانا رب کو کھلانا ہے، اس کی عیادت کرنا رب کی عیادت کرنا ہے. رب مل جاتا ہے، رب ملنا آسان ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے میری اور آپ کی آج کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے. میں دوستوں سے گزارش کروں گا، دوستوں زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کیا کریں اور میری پوری ویڈیو کو دیکھا کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر روز جو درس قرآن ہوتا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.